گاڈ بلیس یو مارٹن پور. گاڈ بلیس یو ایوری ون. وہ سب جن جن تک میری آواز پہنچی ہے، آپ سب کو پاسٹر رفت کا سلام پہنچے. کل ہم نے روزہ کے ٹاپک پر پیغام سنا کہ خداوند فرماتا ہے کہ پورے دل سے روزہ رکھو اور میری طرف رجوع لاؤ. اپنے دلوں کو چاک کرو اور میری طرف متوجہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی مارٹن پور کے باسیوں سے اسپیشل ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ روزہ اور دعا کی حالت میں مارٹن پور کی روحانی اور جسمانی حالت کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے پیش کریں کہ وہ اپنی برکت باقی چھوڑے. اور یہ روزہ اور دعا میں ہماری وہ قربانی ہے جو شاید خداوند کو پسند آئے، اور کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے ہمارے بچوں اور جوانوں کے لیے، ہمارے آنے والی پیڑھی کے لیے وہ اپنی برکت کو چھوڑے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئیے آج اپنی راہ کی روشنی کے لیے خداوند کے کلام پر غور کریں گے، اور آج ایک اور انداز سے بائبل مقدس سے سیکھیں گے کہ روزہ کیوں رکھا جائے، دعا میں وقت کیوں گزارا جائے. جیسا کہ کل ہم نے سیکھا کہ روزہ اور دعا سے شاید خدا ہم پر برکت باقی چھوڑے، آج ہم ایک اور ٹاپک پر سیکھیں گے کہ خدا کے کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے بھی روزہ اور دعا میں وقت گزارنا کیسا ضروری ہے. دنیا کا ہر مذہب اپنے لیے کچھ قواعد و ضوابط رکھتا ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے کچھ ڈسپلنز ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ کسی بھی سسٹم کے قواعد و ضوابط یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز کا مجموعہ ہوتا ہے. مسیحی ہوتے ہوئے جب ہم روزہ کا ذکر کرتے ہیں تو پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں ہی اس ڈسپلن کے متعلق بیان کرتے ہیں، زور دیتے ہیں. کلام بتاتا ہے روزہ اور دعا ہمیں شیطان ابلیس پر فتح بخشتی ہے، اور یہ کہ روزہ اور دعا ہمیں خدا کے ساتھ پہلی محبت کو اجاگر کرتی ہے، اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور گہرا اور قریبی ہو جاتا ہے. چونکہ گناہ کی بدولت خدا سے انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا، ان میں جدائی کی دیوار پڑ گئی تھی، مگر کلام کہتا ہے کہ مسیح کے وسیلہ سے ہمارا ایک بار پھر خدا سے میل ہو گیا. مگر اب ہمیں بہت سی باتوں پر ایمان لا کر، اپنے آپ کو بدل کر اور خدا کے حکموں کو مان کر ہی دوبارہ اس سے ملاپ ممکن ہے. اور روزہ اور دعا ان میں سے ایک ہے. کلام میں روزہ اور دعا ہمیشہ لازم و ملزوم رہے ہیں، یعنی دونوں کا ذکر ہمیشہ اکٹھا آیا ہے. روزہ اور دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے وسیلہ سے ہم حقیقی طور پر خدا کی نظر میں فروتن بنتے ہیں. ہمارا روزہ کا عمل پاک روح کو ہماری زندگی میں کام کرنے میں مدد دیتا ہے، اور ہم حقیقی طور پر روحانی زندگی میں آ جاتے ہیں. ہم اپنی حالت کو جاننے لگتے ہیں. لوکا 5 باب اس کی 8 آیت میں جب یسوع شمعون پطرس کی کشتی میں آیا تو شمعون پطرس نے یسوع پر نگاہ کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کس قدر گناہ گار ہے. اور جب ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے تب ہی ہم نجات پانے کے بارے میں سوچتے ہیں، گویا کہ ہم توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. روزہ بے شک شریعت کا ہی ایک عمل ہے، اور کلام بتاتا ہے کہ شریعت ہمیں مسیح تک آنے میں مدد کرتی ہے، نجات پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح متی 6 باب 16 آیت میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو روزہ رکھنے اور کس طرح کا رکھنے کا درس دیا. آئیے پڑھتے ہیں. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے.
اور پھر 17 آیت میں لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اور پھر آگے لکھا ہے یعنی اس طرح روزہ رکھنے کا ریوارڈ یعنی اجر کیا ہے؟ لکھا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور غور کریں کہ یہاں مسیح نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ لکھا ہے جب تو روزہ رکھے۔ یہ الفاظ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس کے شاگردوں کو یعنی مجھے اور آپ کو روزہ اور دعا کرنا ضرور ہے۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ اگر تو روزہ رکھے، دل کردہ تے رکھو، نہیں رکھدا تے نہ رکھو۔ لکھا ہے جب تو روزہ رکھے، اور یہ ایک مسیحی کی ریگولر پریکٹس میں شامل ہونا چاہیے۔ ایک رائٹر اپنی کتاب The Cost of Discipleship یعنی شاگردی کی قیمت میں لکھتا ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا مسیحی زندگی کا لازمی جزو ہے، اور اس کا مقصد ان چیزوں کو پورا کرنا ہے جو خدا نے اسے کرنے کو کہی ہیں۔ بے شک انعام پانے کے لیے پرہیز کرنا بھی پڑتا ہے، دوڑ میں دوڑنا بھی پڑتا ہے تاکہ انعام حاصل کر سکیں، اپنی میراث کو، ہمیشہ کی زندگی کو، خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ ایک اور رائٹر لکھتا ہے بے شک روزہ روحانی زندگی کا حصہ ہے، جس طرح ہم دعا کے بغیر، عبادت کے بغیر، کلام پڑھے یا سنے بغیر، مسیحی فیلوشپ کے بغیر روحانی یا فرمانبردار زندگی نہیں گزار سکتے، اسی طرح روزہ کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم خدا کے کلام کی ایک بات کو تو مانیں اور دوسری کو چھوڑ دیں۔ ایک مسیح ہوتے ہوئے یعنی مسیح یسوع کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ضرور ہے۔ تو جب ہم مرکز پہلا باب اس کی 12 سے 14 آیت، اور اسی طرح لوکا 4 باب اس کی 1 سے 14 آیت، اور اسی طرح متی 4 باب اس کی 1 سے 17 آیت پڑھتے ہیں، یہ آپ اپنی بائبل سٹڈی میں پڑھیے گا، تو یہ تمام حوالہ جات بتاتے ہیں کہ مسیح نے 40 دن اور 40 رات بیابان میں روزہ اور دعا کے ساتھ گزارے، اس سے پہلے کہ وہ نجات کے کام کو شروع کرتا، پورا کرتا۔ بے شک مسیح یسوع کو باپ کے ساتھ تنہائی میں گہرے میں وقت چاہیے تھا تاکہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو سکے جس کے لیے باپ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم مسیح یسوع سے زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ مضبوط ہیں؟ خروج 34 باب میں اس کی 28 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو موسیٰ 40 دن رات خدا کے ساتھ پہاڑ پر رہا کہ شریعت کے احکام کو لے ایسا بڑا کام کر سکے۔ تو میری بہنوں، بھائیوں، بچوں اور خصوصاً جوانوں، آج اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی جسمانی یا روحانی کام کرنا چاہتے ہیں، پڑھائی میں ہیں، ٹریننگز میں ہیں، جابز میں ہیں، تو اپنے ہر کام کو پرفیکٹلی کرنے کے لیے روزہ رکھیں اور دعا کریں۔ وہ آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا دوست بنانے کی قدرت رکھتا ہے، آپ کے ماحول کو خوبصورت بنا سکتا ہے، آپ کے جو ٹرینیز ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس ماحول کو آپ کے لیے خوبصورت بنا سکتا ہے، ان کو آپ کے لیے مہربان بنا سکتا ہے۔ اور اپنی ان تمام بہنوں بھائیوں سے کہنا چاہوں گی جو گھروں میں رہتے ہیں، چاہے پڑھنا لکھنا جانتے ہیں یا نہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کو تو جانتے ہیں، تو اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی بہتر جانکاری کے لیے، اس کو بہتر طور سے جاننے کے لیے، اس کی بہتر پرستش کرنے کے لیے
اس کے کلام کو اور زیادہ جاننے کے لیے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسیح کا سچا سپاہی ثابت کرنے کے لیے روزہ رکھیں، دعا کریں، اس گاؤں کے جوانوں کے لیے دعا کریں، اس گاؤں کے لیے دعا کریں، اور اپنی زندگیوں کو خداوند کے سامنے لے آئیں کہ آپ کے وسیلہ سے، کہ ہو سکتا ہے آپ کے وسیلہ سے آپ اور آپ کا خاندان ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکے، شیطان ابلیس کے حملوں سے بچ سکے، آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل سے بچ سکے۔ خداوند آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔